اچھا اویس, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی. اچھا, تو اتنا آن ایئر بول رہے ہیں تو اتنا کان میں بولنے کی میں سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں آرام سے بول رہا تھا. نہیں سب کو پتہ چل جائے گا. سب کو پتہ لگ گیا. اچھا, جن سے ہوئی ہے شادی جی, وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ وہ فیملی فرینڈز. اچھا, کزنز نہیں تھے؟ نہیں, کزن نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ رشتہ کیسے ہوا تھا؟ بس وہ بہن کی دوست تھی. اچھا, وہ والد کے بھی کچھ تعلقات تھے ان کے گھر سے, تو پھر وہ ہماری بہن نے کہا بھائی یہ لڑکی اچھی ہے, آپ پلیز یہاں پر کچھ غور فرمائیں, اور میں نے غور فرمایا. مطلب فل آن ارینج میرج ہوئی؟ مکمل ارینج. مطلب لو کا اس وقت کوئی چانس ہی نہیں تھا؟ کوئی اس وقت ہمارے زمانے میں رواج کہاں تھا لو کا. اچھا, رواج بھی نہیں تھا, چانس بھی نہیں تھا. اچھا چلے, خیر یہ الگ بحث نکل جائے گی. ہم نے بات ناظرین اس پر نہیں کرنی, ہم نے بات کس پر کرنی ہے؟ ہم نے بات کرنی ہے میرج پر, لیکن کون سی میرج؟ لو اور ارینج نہیں, کزن میرج. ہاں, کزن میرج, جس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کزنز کے درمیان جب میرجز ہوتی ہیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ نسل در نسل آگے چلتی جاتی ہیں. اب یہ بات کتنی صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک ایشو ہے جو کہ لوگ ڈرتے ہیں جس کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. ہاں, ایک طرح سے سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کچھ جگہوں پر, کچھ کیسز بھی سامنے آتے ہیں, لیکن پھر ظاہر ہے ہم نے ایکسپرٹس کو اسی لیے بلایا کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم اپنی ایکسپرٹانہ رائے نہیں دے سکتے, تو ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے تاکہ وہ اس پر بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نوشابہ منان صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ان بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد انصر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو نوشابہ آپ سے شروع کرتے ہیں. جینیٹیکل ڈیزیزز جو باڈی کی فزیکل ڈیزیزز ہیں وہ تو الگ ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. آپ یہ بتائیں مینٹل سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کپلز کے پروڈکٹس میں, یعنی کہ آف سپرنگز میں, بچوں میں, جو کہ کزن میرجز جنہوں نے کی ہوتی ہیں, یا ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ تو جاتی ہے, ہونی چاہیے, سب سے میں تو کہتا ہوں بار بار ہونی چاہیے, بار بار اتنا دل جگر ہو آپ کے پاس, گردہ ہو, ہونی بھی چاہیے اور ٹورنی بھی چاہیے. ٹورنی, اچھا, چلنی چاہیے. ہاں, شادیاں ہونی چاہیے, چلنی چاہیے. جو ہمارا ایک اس وقت جو ایک تو میں آپ کو بتاؤں گی جو ہمارے لوگوں کا, جو ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, کچھ ہمارے پاس جو سب کانٹیننٹ جو خطہ ہے اس میں پسند کی جاتی ہے خاندانوں میں, انکلوڈنگ مائی فیملی, کے نہیں خاندان میں ہی شادی کی جائے. ایک تو فیئر فیکٹر کم ہو جاتا ہے, کمفرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے, جائیدادیں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ آپ کے پاس ہی رہ جاتی ہے. لیکن جیسے ایک ریسرچ بھی ہے کہ آپ کی جو کزن میرجز ہیں اس میں اسپیشلی جو فرسٹ کزن ہے اس میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے کافی سارے جیسے موڈ ڈس آرڈرز ہیں, بائی پولر ہے, ڈپریشن کے کیسز زیادہ آتے ہیں جو کزن میرجز میں, ڈپریسو زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کزن میرجز میں نارمل شادیوں میں بھی ہوتا ہے, اور جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں نارمل شادیوں میں بھی, ڈپریشن, مطلب کزن کے علاوہ جو شادیاں ہوتی ہیں جس میں لوگ کزن نہیں ہوتے اس میں بھی تو ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگ ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے. میں جو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. مطلب کیا آپ اپنی کزن سے شادی کر رہے ہیں, آپ نے نکاح نامہ سائن کیا اور ٹینشن فوراً آ جاتی ہے آپ کے اوپر. جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا یہ تھرڈ جنریشن میں پاس آن ہوتے ہیں. ڈی این اے میں اگر خرابی آ گئی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اچھا, اب جو فرسٹ کزن ہے اس میں آ جاتا ہے. جی, فرسٹ کزن, فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں کزنز ہیں, ان کی دونوں کی امیاں یعنی کہ میری نانی اور دادی دونوں بہنیں ہیں, وہ دونوں فرسٹ کزنز ہیں. اب جو ان کی آف سپرنگ ہے, مطلب یہ آپ دیکھ لینا نقصان اس کا. لو جی, انہوں نے بھی حملہ کر دیا. نہیں لیکن واقعی یہ نقصان ہو جاتا ہے. ایک ابھی ریسنٹ جو ہمارے جو ریسرچ آئی جس کے اوپر ہمارے جنرل سلمان ایک پیڈیاٹرک ہیں اور کافی فیمس ہیں, اس کے اوپر ایک بات چل رہی ہے جس کو ہم لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈر کا نام دیا. اچھا, یہ کیا ہے؟ LCD, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بون سٹرکچر کے اندر آپ کی ایک ڈس آرڈر آ جاتا ہے, مطلب اسکیلیٹن کے اندر ایشوز آ جاتے ہیں. 5 سال تک بچہ سروائیو کر سکتا ہے, یوزلی بچوں کے اندر یہ آتی ہے, اور یہ اس کے بھی جو کازز ہیں وہ جینیٹک ہیں. یوزلی یہ ایک انزائم باڈی میں سیکریٹ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے, جو ویسٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کرتا ہے. اب وہ انزائم کیونکہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جو نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے, جس سے بون سٹرکچر کے اندر ڈس آرڈر آ جاتا ہے. لائک اب یہ جو چیز ہے, یہ میڈیکل ڈس آرڈر, اس سے پہلے سنیں پاکستان میں ہر سال 250 بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اس کی جو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا تھا, اس کے ٹیسٹ ملک سے باہر ہوتے تھے. اب پاکستان میں کراچی, اسلام آباد, لاہور, 4 شہروں میں اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. نام کیا آپ نے بتایا دوبارہ؟ لائسوسومل اسٹوریج ڈس آرڈر,
LSD اور اس کے اوپر ابھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس سندھ میں بھی ایسا کیسز آئے ہیں جو فیملی کزنس میرجز کی وجہ سے 8 بچے ہیں تو 8 کے 8 ہی اس بیماری کے شکار ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس کے اوپر کزن میرجز کے جو یہ لیٹر آن جینیٹک جو ڈس آرڈر سامنے آ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب میں ہی ہوتے ہیں, کسی میں نہیں ہوتے, لیکن ہاں چانسز ہیں. اچھا ہم ذرا آنسر صاحب کی طرف جائیں. ہاں ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں فرسٹ کزن میرج ہوئی ہے, یعنی کہ فرسٹ کزنز بھی وہ ہیں لیکن پہلی بار ہوئی ہے, ان کے جو ہسٹری ہے پیرنٹس کی اس میں کوئی کزن میرج نہیں تھی, تو اس میں کتنا چانس ہوتا ہے؟ اور پھر جو ریپیٹڈ بار بار خاندان میں شادیاں کرتے ہیں, فرسٹ کزنز کی بھی شادی ہو گئی, ان کے بچوں کی بھی آپس میں پھر ہو گئی, ان کے بہن بھائی کے بچوں کی آپس میں ہو گئی, اس میں کتنے چانس ہوتے ہیں؟ یعنی میڈیکل پرابلمز کیا فوراً شروع ہو جاتے ہیں یا جنریشنز تک پھر یہ بات جائے تو معاملہ خراب ہوتا ہے؟ اس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھی, اس میں میں تھوڑا سا اگر ایڈ اپ کروں, کیونکہ کزن جینٹی جو ہے یا کزن میرجز بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مسئلہ ہے جو انہیریٹڈ مٹیریل جو جینز ہیں ان کی میوٹیشنز کی وجہ سے. سب اگر جس طرح آپ اپنی مثال دے رہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس دونوں کزنز ہیں, اور اگر وہ پہلی ہی دفعہ یہ کزن جینٹی اسٹیبلش ہوئی ہے, تو اگر ان دونوں کے اندر کوئی ایسی میوٹیشن ہے جو ایک سٹیٹ پر ہے, ایک کاپی ہے اس کی, وہ تب تک افیکٹ نہیں شو کرے گی جب تک اس کی 2 کاپیاں اکٹھی نہیں ہوں گی. وہ اکٹھی کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کیریئر ہیں, یہ بھی کیریئر ہیں, اور ان کے آف سپرنگز میں یہ اکٹھے ہونے کا جو چانس ہے وہ 1/4 into 1/4 ہے. تو دیٹ مینس کہ اوورآل اگر 4 پرابیبلٹیز ہم لے لیں تو ان میں سے ایک پرابیبلٹی یہ ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے کے چانسز ہیں. یہ چانسز بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے آپ کی کزن جینٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. نیکسٹ جنریشنز میں بھی پھر بالکل وہ آ سکتا ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کی کزن جینٹی ہوئی ہے, پہلی دفعہ کزن میرج ہوئی ہے, تو یہ شاید اتنا بڑا ایشو نہ ہو. لیکن اگر وہاں ان کی فیملی میں کوئی ایسا جین ڈیفیکٹ ہے, وہ بظاہر نظر نہیں آتا, کیونکہ جب تک وہ ایک کاپی میں ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم ایسی ڈیزیزز کو جو کزن میرجز کی وجہ سے زیادہ تر اپیئر ہوتی ہیں ان کو آٹوزومل ریسیسیو ڈیزیزز کہتے ہیں. اچھا, ان کے جینز عموماً جو ہے وہ آٹوزومز پر ہوتے ہیں, یہ سیکس کروموزومز پر نہیں ہوتے. تو اب ہوتا یہ کہ کزن جینٹی ان میوٹیشنز کو اکٹھا کرنے میں رول ادا کرتی ہے, کیونکہ ایک پیرنٹ میں ایک کاپی ہے, دوسرے پیرنٹ میں دوسری کاپی ہے, وہ دونوں کاپیاں جو ہیں وہ اکٹھی تب ہوں گی جب دونوں پیرنٹ سے آ رہی ہیں, اور ایک آف سپرنگ کے اندر وہ اکٹھی ہوگی. یعنی کہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ہر کزن میرج میں نہیں ہوگا, اسی لیے کزن میرج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ان دونوں کزنز کے اندر کوئی میڈیکل ایشو, جینیٹک ایشو ہے, تو پھر وہ پیرنٹس میں اگر ہے ان کا فینوٹائپ نہیں ہوگا. مثلا ہم نے ایسے خاندانوں پہ ریسرچ کیا ہے جن کے اندر گونگا بہراپن ہوتا ہے, ڈیفنس ہوتا ہے. میں بالکل یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایک فیملی میں نے ایسی دیکھی جن کے 5 بچے تھے اور 5 کے 5 نابینا تھے. اب ڈاکٹرز کے پاس جب وہ ان بچوں کو علاج کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ بائی برتھ بلائنڈ ہیں تو ان کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر مثلا اسی کو اگر ہم لیں کہ بلائنڈ ہیں, اب بلائنڈ وہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان کی آئی میں کوئی ایک امپورٹنٹ چیز نہیں بنی جس کی وجہ سے ان کی ویژن خراب ہو گئی. مثلا اگر ہماری آئی میں روڈاپسن ایک ہے جو لائٹ کو رسپونڈ کرتی ہے, اگر وہ نہ بنے تو اس سے ہماری ویژن نہیں ہوگی. اب اگر ان کے پیرنٹس میں روڈاپسن نہ بنانے کی ایک کاپی ٹھیک تھی اور ایک کاپی خراب تھی, تو اب ان کے بچوں میں وہ کاپیاں اکٹھی آ گئیں. اب بائی چانس یہ ہے کہ 1/4 ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کے 5 بچوں میں یہ مسئلہ آ گیا. وہ مسئلہ اس لیے آ گیا کہ ان کی کزن میرجز ہونے کی وجہ سے ان کے پاس آلٹرنیٹ جینز کی فارم ہی نہیں ہے. وہ چانس ہی زیادہ, کیونکہ اگر وہ دادا اور ان سے بھی اوپر کی جنریشنز اگر وہ کزن میرجز ہی کر رہی ہیں تو اس میں دوسری جو وائلڈ ٹائپ جو ہے یا دوسرا جو الیل ہے جو ٹھیک کرنے کا, ٹھیک پروٹین بنانے کا جو رسپانسبل ہے وہ آ ہی نہیں سکے گا. تو زیادہ چانس یہ اتنا نیگیٹو کیوں ہو گیا ہے یہ معاملہ, اتنی زیادہ نیگیٹو پروموشن کیوں ہے اس چیز کی کہ بھائی نہیں کزن میرجز نہ کرو. کیونکہ آپ کی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر وہ دونوں طرف بیماری ہوگی تو وہ بات آگے بڑھے گی. ایک تو یہ چیز بتائیے کہ اتنا نیگیٹو کیوں ہے. دوسرا, شادی سے پہلے کیسے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں, کس طرح یہ چیک کیا جائے کہ یہ دونوں جو لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آگے بچوں کے لیے خطرناک ہو؟ اصل میں اس کے ساتھ ایسوسیشن وہاں ہوگی جہاں ہم نے اسے اوور دی لمٹ پریکٹس کرنا شروع کر دیا. مثلا پاکستان میں جو لاسٹ سروے ہوا ہے 2012-13 میں نیوٹریشن سروے تھا, لیکن اس میں انہوں نے ڈیموگرافک ڈاٹا بھی گیدر کیا ہے. تو دے انڈیکیٹ دیٹ دیئر آر اباؤٹ 73% میرجز وچ آر ٹیکنگ پلیس اسٹل بٹوین کزنس. اب اس میں کزن بھی ہیں, فرسٹ کزن بھی اور سیکنڈ کزنس بھی, سارے شامل کر کے. یہ پہلے کے مقابلے میں 2009 کے سروے کے مقابلے میں کم ہوا ہے, پہلے سے زیادہ تھا. اب اندازہ لگائیں کہ زیادہ جو تھا, تو اب 51% میرجز سے 49% میرجز بٹوین کزنز ہو گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ زیادہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں چانسز ہیں کہ بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ ان فیملیز کے اندر اپیئر ہو سکتی ہیں. اچھا آپ کچھ جو بیماریاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کی فیملی میں ٹریول کرتی ہیں. فار ایگزامپل ہارٹ ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں جو کئی دفعہ ہوتی ہیں, پھر شوگر ڈائبٹیز جو ہے وہ ہوتی ہے, بلڈ پریشر, کچھ یہ اس قسم کی ہیں کنڈیشنز جو کہ ماں سے یا باپ سے بچوں میں آتی ہیں, وہ چاہے کزن میرج ہو یا نہ ہو. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کزن میرجز کے تھرو بچوں میں آئیں گی لازمی؟ یعنی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں جو ریسیسو فارم میں افیکٹ شو کرتی ہیں. ریسیسو فارم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 2 کاپیز میوٹنٹ فارم میں ڈیفیکٹو فارم میں اکٹھی ہوں گی تو افیکٹ نظر آئے گا. وہ ساری مطلب یعنی میں ان کے بتاتا ہوں کہ 5000 کے قریب ایسے ٹریٹس اور ڈیزیزز نون ہیں. یعنی ایک آن لائن ڈاٹا بیس ہے جس کے اندر 5000 کے قریب ایسے ٹریٹس ہیں. مثلا ہم نے جو پاکستان میں اسٹڈی کی ہیں تو تقریباً ہم نے 200 کے قریب ایسی ڈیزیز دیکھی ہیں جن کا بہت زیادہ کامن افیکٹ ہے. مثلا جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے اس کے حوالے سے بھی اگر میں کہوں کہ انگلینڈ کے اندر جیسا ہیموفیلیا کا بہت زیادہ پرابلم ہے تو انہوں نے ہیموفیلیا اسکریننگ کو میرج کا ایک اسینشیل پارٹ کر دیا. یہاں پر جس طرح ہمارے پاس تھیلیسیمیا بہت کامن ہے اور جن پاپولیشن میں زیادہ ہے. مثلا جنوبی پنجاب میں ہماری اسٹڈیز کے مطابق جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ہے, تو جنوبی پنجاب کے اندر ہمیں یہ مینڈیٹری کر دینا چاہیے سولن کہ تھیلیسیمیا اسکریننگ جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے, اور اسپیشلی ان فیملیز میں تو لازمی ہونی چاہیے جہاں پہ آلریڈی رپورٹڈ کیسز ہیں کہ ان کے کزنز میں یا ان کے اور ریلیٹیوز کے اندر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں. صحیح. ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کون سی اگر ٹاپ 5 یا ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 کی لسٹ ہو وہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ پہلے آپ سے یہ بالکل اسی کو اگر آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں, دیکھیں کارڈیک اریسٹ, جیسے ابھی آپ نے ہارٹ کے ایشوز کہتے, جو بچے کزن میرجز ہیں ان میں جو انلارج لیور, سپلین, ان کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. جو بچے جو پیدائشی طور پر جو مطلب ڈیتھ چائلڈ برتھ کا بہت زیادہ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایڈکشن, اگر آپ ایک ریسرچ ایسی بھی ہوئی کہ جو کزن میرجز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایڈکشن کے بھی چانسز, جو فیملیز آپس میں کزن میرجز کرتی ہیں ان میں ایڈکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو چلیں ایک ہم جینیٹک فیکٹر جس میں بتا رہے ہیں ڈرگس کے اندر. اگر آپ ایک جو ریسرچ میرے نظر سے گزری اس کے اندر کوکین, اس کے اندر الکوہلک, زیادہ وہ فیملیز جن کے اندر جن کی کزن میرجز ہوئے ہیں وہ زیادہ اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو ایک دیکھیں نکالا ہوگا, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اکثر ریسرچز آتی ہیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل, میں آپ کو چاکلیٹ کھائیں ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, کبھی آتی ہے چاکلیٹ کھائیں ہیلتھ کے لیے اچھا نہ ہے. ایگزامپل ایک اپنے ایکسپیرینس سے دوں گی. میں نے خود ایک ریسرچ چھوٹی سی کی تھی اپنے پشاور میں, جس کے اندر ہمارے جو بچے جو ایک ایگریشن آپ دیکھ لیں, اور خاص کر جو اگر آپ ڈرگس میں بھی لینا تو یہ آپ پرسنالٹی ٹریٹس 3rd جنریشن میں پاس آن ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز سے متفق ہیں. لیکن وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہوا تو پاس آن ہوگا نا. تو اگر آپ کی اگر آپ فیملی میں ایک پریکٹس ہی یہی ہے کہ آپ کے کلچر, دیکھیں کلچر اور نارمز ہے نا وہ ڈیفر کرتے ہیں. کلچر تھوڑا سا بھی آپ ٹریول کریں تو ہر ایک ریجن کا اپنا کلچر اور اپنے نارمز ہیں, پھر آپ وہ چیز ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے ایگریشن اگر آپ دیکھیں, آپ اگر ایک خطے میں دیکھیں, ایک بلڈ میں دیکھیں تو کہتے ہیں فلاں کا میں نام نہیں لوں گی, جنگجو کہتے ہیں, میں نام نہیں لوں گی کہ یہ جو ہے بڑے جنگجو, اور میں غصہ بہت زیادہ قوموں کے اندر بھی. میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ کو تھوڑا سا قوموں سے ہٹ کر شادیاں کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈفرینٹ ڈی این اے, ڈفرینٹ بلڈ مرج کرتے ہیں اس میں انٹلیکچوئل ریٹ جو ہوتا ہے بچوں کا, انٹیلیجنس لیول میں سمجھتی ہوں زیادہ بڑھتا ہے. بالکل.